بائبل میں اس کے لیے بیہیویئر کا لفظ ہے، ایٹیچیوڈ کا لفظ ہے، مختلف لفظ آئے ہیں. ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارا بیہیویئر، ہمارا مزاج، ہمارا سبھاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ یسوع مسیح کا مزاج کیسا تھا؟ یسوع مسیح کا مزاج بڑا کمال کا تھا، اور اس کے اس مزاج میں محبت بھی شامل تھی، تنبیہ بھی شامل تھی، غصہ بھی شامل تھا. پر اس کے مزاج میں ایک اور بات شامل تھی، اور وہ تھی پاکیزگی. ایک اور بات شامل تھی، اس کے مزاج میں سچائی تھی. وہ جو اندر تھا وہی باہر تھا. لیکن وہ اکثر لوگوں کو کہا کرتا تھا اے ریاکاروں. فریسیوں کو کیا کہتا تھا؟ اے ریاکاروں. ریاکار کون ہوتے ہیں؟ جو ہوتے کچھ ہیں اور دکھتے کچھ ہیں، جو سوچتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں، جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ روزے رکھو اور خود وہ اندر چھپ چھپ کے کھانے کھاتے ہیں. اس طرح کے تو خدا یسوع مسیح یہ کہہ سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ ہر چیز جان لیتا ہے. جو باتیں صرف ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں اور ہمارے بارے میں کوئی دوسرا نہیں جانتا، وہ بھی یسوع جانتا ہے. وہ ہمارے اندر کی طے کی باتیں جو ہم کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے، وہ بھی جانتے ہیں. تو اس واسطے یسوع کا مزاج بڑا پاک تھا، بڑا زبردست مزاج تھا. ایسا مزاج جیسا مسیح یسوع کا تھا. تو ہم نے کس طرح سے اس کے مزاج کو لینا ہے؟ اس کی مانند بننا پڑتا ہے، یسوع کی مانند. یسوع مسیح گناہ سے دور رہتا تھا. کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہماری طرح ہر طرح سے آزمایا گیا، لیکن ہر طرح سے آزمائے جانے کے باوجود ہمارا یسوع کسی آزمائش میں پھنسا نہیں. آپ کو پتہ ہے ایک دن یسوع مسیح نے لوگوں کے سامنے بیچ میں کھڑے ہو کے کہا تھا تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ کسی نے کیا؟ ایک دفعہ یسوع کو آزمانے کے لیے انہوں نے ایک عورت کو پکڑا اور کہا کہ یہ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے. اب یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ مجھے چیک کر رہا ہے. ٹھیک ہے، شریعت جو کہتی ہے تو وہ تو ٹھیک ہی کہتی ہے، لیکن شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ دونوں کو پکڑ کے لایا جائے. لیکن انہوں نے ایک کو پکڑا. کیوں؟ تو یسوع کو ٹیسٹ کر رہے تھے. یسوع مسیح نے زمین پر لکھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اسے پتھر مارنا چاہتے ہو مار، پر تم میں سے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. آہستہ 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 ان کے ہاتھ میں سے پتھر ویسے ہی ڈھیلے ہو کے گرتے گئے، تو کسی نے بھی اس عورت کو ایک پتھر بھی نہیں مارا. سب لوگ چلے گئے وہاں سے، صرف یسوع رہ گیا اور وہ عورت رہ گئی. تو یسوع نے کہا تجھے کسی نے نہیں مارا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر یسوع نے بڑی مزے کی، اس نے کہا تیرے گناہ معاف کرو، آئندہ گناہ سلامتی سے چلے جائے. یہ ہے یسوع کا مزاج. یسوع مسیح پرکھ لیتا ہے، اور یسوع مسیح کی پاکیزگی، اس کی سچائی اتنی بلند ہے، اتنی زبردست ہے کہ بڑے بڑے گناہ گار بھی اس کے سامنے پگھل جاتے ہیں. اس واسطے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا. پالوس کہتا ہے، پالوس نے یہ اپنایا، یسوع مسیح اس بات کو اس نے اپنا لیا. پالوس کہتا ہے میری مانند بنو جیسے کہ میں مسیح کی مانند بنتا چلا جاتا ہوں. تو ہر روز ہمارے لیے موقع آتا ہے کہ ہم خدا کے ایک قدم اور اس کے نزدیک آ جائیں. ویسے بھی ہر
جو دن گزر رہا ہے وہ ہمیں ویسے ہی نزدیک لا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اس دن کے نزدیک آ رہے ہیں جس دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا. جو دن گزر گیا، اب پچھلا مہینہ گزر گیا، آج 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ ہے. یہ سال جو ہے آدھا گزر گیا اور خدا جانتا ہے کہ کس کس نے اس سال کا باقی حصہ زندہ رہنا ہے. لیکن ایک بات ہے، اگر ہم مسیح کا مزاج رکھیں تو خدا ہمیں اس وقت میں سے نکالتا ہے، اس سے ہمیں ابدیت میں لے جاتا ہے، جہاں خود یسوع مسیح ابدیت میں رہتا ہے. جہاں یسوع رہتا ہے وہاں کیلنڈر نہیں، وہاں مہینے نہیں چینج ہوتے، وہاں سال نہیں بدلتے، وہ ابدیت میں رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی ابدیت میں چلے جائیں. تو کیسے جائیں گے؟ جب ہم یسوع کی مانند بننے کی کوشش کریں گے، گناہ سے نفرت کریں گے، اپنے خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں گے، جیسے یسوع ہمیشہ باپ کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں گے.